تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کی خبر ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ اس حوالے سے کیا معلومات ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں، کس نے دعویٰ کیا اور اس دعوے کا کیا جواب ملا، اس حوالے سے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جناب آج کی بڑی خبر آئی اور یہ دعویٰ انصار عباسی صاحب کی جانب سے آیا۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیر کے روز بیرسٹر گوہر صاحب نے ملاقات کی تھی عمران خان صاحب سے، اور جیل میں ان کی اس ملاقات میں انہوں نے حکومت کی جانب سے جو شہباز شریف نے ایک مذاکرات کی پیشکش کی تھی، وہ انہوں نے پیغام جو تھا حکومت کا وہ عمران خان صاحب کو پہنچایا۔ اب ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکرات کی دعوت قبول کر لی، تاہم انہوں نے کہا کہ اس تمام مذاکراتی عمل کو انتہائی خفیہ رکھا جائے اور میڈیا سے اس کو کافی دور رکھا جائے، کیونکہ ماضی میں جب بات چیت ہوتی تھی تو میڈیا میں مختلف خبریں آتی تھیں جس کے باعث جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو جاتے تھے۔ اب ساتھ ساتھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف حکومت کے ساتھ بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ تاہم انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں اور ان شرائط میں یہ بھی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اعلیٰ سطح پہ ہوں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نیچے کسی کے ساتھ مذاکرات ہوں اور بعد میں جو ہے اس کی اپروول نہ ہو۔ اب اس میں جب پچھلے مذاکرات ہوئے تھے تو مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بات چیت تو چلتی رہی، کئی دفعہ یہ لوگ بیٹھے آپس میں انہوں نے بات چیت کی، لیکن پھر وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب چونکہ اس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہوں وہ براہ راست ہوں، یعنی براہ راست مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمیٹی کا جو کھیل ہے یہ نہ ہو اس کے درمیان، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس سے بھی مذاکرات کریں وہ براہ راست ہوں۔ ماضی میں جب مذاکرات ہوئے تو دونوں جانب سے کمیٹیاں بنائی گئیں، لیکن اب اس میں چونکہ دعویٰ تو سامنے آ گیا تھا اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بیرسٹر گوہر نے تصدیق کی کہ انہوں نے یہ پیغام جو تھا وہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر پہنچایا۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی بات چیت جو ہوئی وہ میں نہیں بتا سکتا، یعنی اگر اس معاملے پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو خفیہ رکھیں، اور یہی بات جو ہے میں نے پہلے بھی کی کہ عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بات چیت ہو اس کو خفیہ رکھا جائے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 2-3 پوائنٹس میں ریز کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 سال ہو چکے ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ واحد کیس جو ہے اس وقت وہ القادر ٹرسٹ ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، باقی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب اس کا کیس ابھی تک لگ نہیں رہا اور ممکن نہیں لگ رہا کہ یہ اس سال لگے گا، یہ اگلے سال لگے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ تمام کیسز جو ہیں وہ کیو میں ہیں، اور جو کیو میں کیسز ہوتے ہیں اس ترتیب سے آئیں گے، یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کا کیس کو آگے کر دیا جائے اور دوسرے کیسوں کو پیچھے کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سال کی قید، کارکنوں کی گرفتاریاں، تشدد اور ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا، ان تمام کے بعد کیا اب عمران خان صاحب مذاکرات کریں گے؟ اور کیا وہ جس کو ماضی میں مذاکرات کو وہ ڈھیل کہا کرتے تھے، ایک تو ڈیل ہوتی ہے ایک ڈھیل ہوتی ہے، یعنی ڈیل کرنا بارگین کرنے کی بات ہوتی ہے، تو کیا عمران خان صاحب اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے بعد اب وہ کوئی ڈیل کرنے میں
یا کوئی اس قسم کی مذاکراتی عمل میں کوئی فائدہ لینا چاہیں گے؟ آخر انہوں نے 2 سال جو ہیں بڑی مشکل گزارے ہیں جیل کے اندر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آخر عمران خان صاحب اس موقع پہ آ کے، جب کہ ان کے ورکر بھی سارے جیلوں میں رہے، مشکلات گزاری گئیں، اس کے بعد وہ یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بات چیت پر راضی ہیں. تو بہرحال یہ کوشچن تھا. لیکن ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جناب آپ تو سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ ہو جائیں گے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ پاک بھارت جنگ کا ایک ٹائم ہے، اس کو آپ نکال لیں تو میڈیا پہ آپ کو 90% خبریں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی نظر آتی ہیں، وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور میڈیا سے ان کو ہٹانے میں یا سوشل میڈیا سے عمران خان کو ہٹانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. اس کے پیچھے یقیناً جو نوجوان ہے جو پارٹی کے اندر بڑا ایکٹیو ہے، اس کا ایک رول ہے اپنا. اب عمران خان صاحب کیوں مذاکرات کریں گے، ان کو کیا فائدہ ہوگا، اس بارے میں تو میں نے اسی لیے اپنی رائے دے دی ہے. باقی یقیناً تحریک انصاف ایک جماعت ہے، عمران خان صاحب اس کے لیڈر ہیں، وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. یقیناً اگر ریاستی جو جبر ہے یا وہ سمجھتے ہوں کہ کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو جیسے پیپلز پارٹی نے راستے نکالے، جیسے مسلم لیگ نون نے راستے نکالے، یعنی بالکل وہ اسکرین سے آؤٹ ہو چکے تھے، ان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بارگین کی اور واپس آئے. تو یہ جو کہا جاتا تھا ماضی میں، عمران خان صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جناب یہ ڈیل کر کے آئے ہیں اور یہ جناب ان کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی اگریمنٹ کر کے آئے ہیں. تو یہ اگر عمران خان صاحب نے جیل سے باہر آنا ہے، اگر پارٹی نے دوبارہ فعال ہونا ہے، یہ جو ان کے ورکرز ہیں ان کو باہر آنا ہے، تو سوائے ڈیل کے، مذاکرات کے کوئی راستہ اور نہیں ہے. کیونکہ ابھی جو ایک معاملہ تھا فوجی عدالتوں کا، وہ بھی سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہے. کل پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست تھی جو نپٹا دی گئی اور فوجی عدالتوں کی سزاؤں کو برقرار رکھا گیا. تو اب یہ ہے کہ جو فوجی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں وہ چلتی رہیں گی. اب جو بڑی تلوار لٹک رہی ہے نا وہ عمران خان صاحب کے سر پر، وہ میرے خیال میں یہ 9 مئی والا واقعہ ہے. اگر اس کے اندر عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوتا ہے فوجی عدالت میں، تب ان کو لمبی سزا ہو سکتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک لمبی سزا، تو لمبی سزا سے مطلب یہ ہے کہ کافی سال کی سزا ہو سکتی ہے. کوئی بہت بڑا میرا نہیں خیال کہ جو ماضی میں ہوا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ یا اس طرح بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو واقعات ہوئے، تو ظاہر ہے عدالتی نظام بھی ہے، تو وہ جو سزا ہوگی پھر وہ ہائی کورٹ میں آئے گی، پھر سپریم کورٹ میں جائے گی، تو مواقع ہوں گے ان کے پاس. لیکن میں ابھی دیکھ رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا ابھی بیان آیا، تو وہ ٹوٹلی مختلف ہے جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں. جو آج کی بڑی خبر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بھی ڈیل کی جو خبریں ہیں انہوں نے مسترد کر دیا اس چیز کو، کہ عمران خان صاحب کسی بھی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے. جو میں بات کر رہا تھا، انہوں نے اب یہ میڈیا کے لیے ہے یا اندرون خانہ کوئی بیک چینل بات چیت چلے گی، تو ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ان کو پیغام دیا تھا لیکن انہوں نے کوئی اس پر ریئیکشن نہیں دیا. تو عمران خان صاحب کسی بھی قسم کی یہ ڈیل یا کوئی بات چیت کرنے کے اس طرح موڈ میں نہیں ہیں. میں بھی اسی اس میں ہوں کہ یقیناً دیکھیں نا اتنا ٹائم گزارنے کے بعد تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. البتہ جو سیاسی مسائل ہیں وہ بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن جو رہائی کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کی، میرا خیال ہے کہ وہ اب پارٹی پر ہی ہے. اور ادھر پارٹی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ جس کا مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہیں.
اس پر کسی وقت میں ڈیٹیل میں ایک ویلاگ کروں گا کہ آج بھی وہی صورتحال ہے. پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور یہ اختلافات چونکہ پارٹی عمران خان صاحب لیڈر ہیں اور عمران خان صاحب پہ ہی پارٹی چلتی ہے، تو ان کے درمیان نوک جھونک اور تکرار اور ایک دوسرے پر الزامات اور یہ معاملہ چل رہا ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی یہ جو بھی لمحہ ملتا ہے، جو بھی موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو یہ ہٹ کرتے ہیں. اس پر پھر کسی دن ڈیٹیل میں بات ہوگی. اب یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ انکاری ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی مذاکرات کی پیشکش قبول کی ہے. تو اب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ کیا واقعی کوئی بیک چینل کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی خفیہ بات چیت ہو رہی ہے جو کہ میڈیا کی جو سامنے میڈیا کے سامنے نہیں ہو رہی اور میڈیا کو اس کا پتہ نہیں ہے. بہرحال باتیں چھپتی نہیں ہیں، جلدی نکل آتی ہیں، تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ کب اس حوالے سے کوئی بڑی خبر نظر آتی ہے. البتہ یہ تھا کہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس کے اندر قوم کو متحد کر دیا اس نے، اس کا ایک فائدہ یہی ہوا. لیکن اس میں بھی پہلے 3 دن جو تھے وہ میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو بہت سارے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں پہلے تو وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ یہ کوئی جنگ ہو رہی ہے. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو جناب ان کی ملی بھگت سے ایک ڈرامہ ہے کہ وہ یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے. پھر ساتھ میں کہا گیا کہ جی نہیں، پاکستان جو ہے نا جواب نہیں دے سکتا اور پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر جب طیاروں کو مار گرانے کی بات آئی تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے اور کچھ یوٹیوبر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی کوئی طیارہ نہیں گرایا گیا، یہ سب ڈرامہ ہے. اور پھر جب پوری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا اور لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ واقعی پاکستان نے کارروائی کی ہے، بھارتی طیارے گرائے ہیں، 2 ہوں یا 5 ہوں، بہرحال گرائے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو ٹون تھی، یہ جو لہجہ تھا، یہ جو ان کا ایک بات کرنے کا انداز تھا وہ تبدیل ہوا، اور پھر انہوں نے جناب پاکستان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. بعد میں بھی کئی باتیں ایسی ہوئیں کہ جی یہ مذاکرات کس نے شروع کروائے، کیوں شروع کروائے، تو سوالات پوچھے جاتے رہے. لیکن یہ تھا کہ اس بعد میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بھی ایک ہی پیج پر آ گئے، پوری قوم متحد ہو گئی. اور جب جنگ زیادہ سیریس ہونے لگی تو یہ یوٹیوبرز بھی جو تھے یہ بھی تھوڑا سا ان کو بھی سمجھ آئی کہ معاملہ خراب ہے. بہرحال ایسے موقعوں پر قوم کو متحد ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوہستان کے حوالے سے بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے اور کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور اسپیکر صاحب نے بھی اس میں شامل کروں گا، وہ بھی آپ سن لیجئے گا کہ اسپیکر صاحب نے کیا کہا. ارشد ملک صاحب، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. آپ دی نیوز اور جنگ کے ایڈیٹر ہیں، اور آپ نے یہ سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا تھا. اس کے لیے ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا اسکیم اس صوبے کے اندر جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. اس اپریشیبل ہے. ہم پھر کسی ٹائم آپ کو انشاءاللہ تعالی مدعو بھی کریں گے یہاں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.